اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن خانہ کعبہ میں اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ اس وقت سب سے زیادہ سخی کون ہے۔ کوئی عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا تھا، کوئی قیس بن سعد اور کوئی عرابہ اوسی۔ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان تینوں میں ایک دوسرے کو کیا نسبت ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کے معلوم کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تینوں بزرگوں کے پاس الگ الگ 3 آدمی فقیر اور سائل بن کر جائیں اور وہ واپس آ کر اپنی اپنی رائے اور سرگزشت بیان کریں۔ یہ بات سب کو پسند آ گئی اور تینوں پارٹیوں نے ایک مضمون طے کر کے اپنے اپنے آدمی ان کے پاس بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیے۔ عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس وقت یہ سائل پہنچا تو وہ اپنے علاقے جانے کے لیے سواری پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ معلوم کر کے کہ یہ سائل ہے فوراً اپنی سواری سے اتر آئے اور کہنے لگے، لو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حاضر ہے اور یہ سواری کسی ہوئی کھڑی ہے، ابھی میرے علاقے چلے جاؤ اور وہاں جو کچھ بھی حاصل ہو جائے سب لے لینا۔ چنانچہ اس آدمی کو ان کے علاقے سے 4000 روپیہ اور بہت سے بیش قیمت کپڑے وغیرہ وصول ہوئے اور وہ متبرک تلوار مفت میں ہاتھ آئی۔ قیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو شخص گیا تھا اسے وہاں پہنچ کر لونڈی نے بتایا کہ ابھی ابھی وہ سونے کے لیے لیٹے ہیں، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سائل ہے اور کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے تو کہنے لگی، ان کے جگا دینے سے تو میرے نزدیک یہی بہتر ہے کہ میں تیری حاجت ہی پوری کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے 700 درہم کی ایک تھیلی جو اس وقت گھر میں موجود تھی لا کر دیتے ہوئے بولی، یہ لو اور اپنا آدمی ساتھ کیے دیتی ہوں، ہمارے شتر خانے چلے جاؤ، اگر کوئی سواری پسند آ جائے تو وہ بھی لے لینا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد قیس بن سعد کو جب لونڈی کی یہ کارگزاری معلوم ہوئی تو انہوں نے خوش ہو کر اسی وقت لونڈی کو بھی آزاد کر دیا۔ اب تیسرے آدمی کا قصہ سنیے جو عرابہ اوسی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا تھا۔ اسے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان کی تو آنکھیں جاتی رہی ہیں اور اس وقت 2 غلاموں کے سہارے سے مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ سائل نے بلا پس و پیش اسی حالت میں اپنا سوال ان کے آگے رکھ دیا۔ سائل کا سوال سنتے ہی آپ نے غلاموں کو روک دیا اور کف افسوس مل کر کہنے لگے، اب تو میرے پاس سوائے ان 2 غلاموں کے اور کچھ باقی نہیں بچا ہے، لہذا یہ حاضر ہیں، تم انہی کو لے جاؤ۔ سائل نے عرض بھی کیا کہ آپ اگر انہیں بھی دے دیں گے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی اور نماز وغیرہ پڑھنے کیسے جایا کریں گے۔ فوراً آپ کے ماتھے پر بل آ گیا، کہنے لگے، اب اگر تم اس ہدیے کو نہ قبول کرو گے تو میں بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے لیتے جاؤ یا آزاد ہونے کا موقع دے دو۔ اور یہ کہتے ہی آپ نے غلاموں کا سہارا چھوڑ کر دیوار پکڑ لی اور اسی کو پکڑے پکڑے گھر لوٹ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ تینوں سائل کعبہ میں جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے واقعات سنائے تو بیک زبان سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی مخصوص طرز ادا کی بنا پر اس دور کے سب سے بڑے سخی اور غنی دل حضرت عرابہ اوسی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔